بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ڈی ٹی وی۔ پاکستان کے بارے میں کوئی 20-30 سال پہلے سروے ہوا کہ انٹرنیشنلی جس وقت بینکنگ کرائسس ہوا تو پاکستان کیسے چلتا رہا، یا ایک ہی وقت میں 4-5 مختلف ڈیزاسٹر سے یہ ملک گزرا، لیکن کسی حد تک سوسائٹی جو ہے اس کا بیسک فریم ورک ٹوٹا نہیں، سوشل فائبر جو ہے وہ ڈیمیج تو ہوا، ٹوٹا نہیں۔ اس کی ایک مثال ہے کہ 2010 میں دنیا کا سب سے بڑا ڈیزاسٹر آیا جو فلڈ تھے، طوفان نوح سے بھی بڑا، اور اسی دوران ٹیررزم میں سے بھی ایک وار بھی پاکستان نے اس وقت لڑی، اور اس کے علاوہ پولیٹیکل انسرٹینٹی اور بہت سی اس طرح کی چیزیں بھی تھیں، لیکن کنٹری چلتی رہی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وجہ اس کی جو ہے وہ ہے فلنتھراپی یا مخیر حضرات یا خیرات، جو آگے بانٹنا اور آگے جو ہے وہ ایکسٹینڈ کرنا، جس سے وہ کیپٹل جو بینکنگ چینلز میں جا کے انٹرسٹ کے اوپر دیا جاتا تھا اور مارگیجز کرنے کے، وہ ایک طرح کے قرض حسنہ کے طور پہ، اور اگر آپ نہ دے سکیں تو وہ معاف بھی ہو جاتا تھا کہ چلیں خیر ہے آپ کے باپ نے لیا تھا آگے، جس کی وجہ سے سوسائٹی چلتی رہی۔ ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ شاید دوسرا، تیسرا یا چوتھا ملک ہے جہاں پہ سب سے زیادہ فلنتھراپی ہوتی ہے، لوگ ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ میں ایک دن ایک اشارے پہ کیلکولیٹ کر رہا تھا، وہ چھوٹی بچی نے مانگنے شروع کیا اور اسے منع کسی نے نہیں کیا، 4 منٹ تک اشارہ رہا۔ اسلام آباد میں کیونکہ میں رہتا ہوں تو F7 میں اس وقت یہ پل نہیں تھا بنا 7th ایونیو کا، تو وہ اشارہ لمبا تھا، تو اس نے اس 4 منٹ میں کم از کم 200-300 روپے اکٹھے کیے۔ تو آئی واز تھنکنگ کہ سارے دنوں میں تو 10-15-20 ہزار روپے یہ اکٹھا کرتی ہوگی۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ جو جگہ ہے اس کو کیوں کوئی کھڑا ہونے دے گا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جگہ بھی ٹھیکے پہ جاتی ہوگی، اور کوئی ان سے منگوا رہا ہے جسے ہم فلنتھراپی سمجھ رہے ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ انٹلیکچوئل فراڈ ہو رہا ہے یہ کرنے کے لیے۔ تو اس سے یہ خیال آتا ہے کہ کیوں نہ اس چیز کو پراپرلی فریم ورک کے تحت انسٹیٹیوشنلائز کیا جائے اور اس کی اسپرٹ کو اسی طرح برقرار رکھا جائے جیسے ہسٹری میں کبھی متحدہ ہندوستان میں، جس سب کانٹیننٹ میں یہ چلتا رہا ہے صدیاں پہلے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج شازیہ مقصود، جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فلنتھراپی۔ ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ اس کی کیا سائنٹیفک گراؤنڈز ہو سکتی ہیں، یا اس کا کیا فریم ورک ہو سکتا ہے جس سے کم از کم اس کو شروع تو کیا جا سکے۔ میم ویری وارم ویلکم۔ تھینک یو سو مچ۔ تھوڑا سا ہمیں اس پہ بتائیں، پھر اس پہ بات چیت کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل تھینک یو فار دی انویٹیشن، اینڈ آپ نے جو سوال پوچھا ہے ایکچولی اس ایک سوال کے اندر بہت سارے اور سب کوشچنز ہیں۔ سو آئی تھنک پہلی جو آپ کی بات ہے کہ پاکستان میں فلانتھرپی کس نوعیت کی ہے، سو آئی وڈ سے کہ پاکستانی جو ہے نا وہ بے تحاشا ایک گیونگ نیشن ہے، اور نہ صرف اپنے دل سے دیتے ہیں، اپنے مذہب کے لیے دیتے ہیں، اپنے ملک کے لیے دیتے ہیں، ان ٹائمز آف نیڈ دیتے ہیں، امیر دیتا ہے، غریب دیتا ہے، سب دیتے ہیں، محبت سے دیتا ہے، محبت سے دیتے ہیں۔ And they give, and the reasons for giving are compassion, motivations are, religious. They want to do good. These are people with their heart at the right places. میرا خیال ہے پاکستان کا یہ وہ ایسپیکٹ ہے، یا پاکستانیوں کے چہرے کا یہ وہ اینگل ہے جس کو کبھی کسی نے نہ اپریشیٹ کیا ہے اور نہ ہی کبھی بہت واضح کر کے دکھایا گیا ہے۔ سو سینٹر جو کام کرتا ہے اس میں ایک کام کا ایک بہت بڑا حصہ ہمارا ریسرچ پہ ہے، اور اس میں ہمارا بڑا نیش ایریا ہے، اور ہم صرف اور صرف گیونگ کے جو ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہیں، یا اس کے جو ڈفرینٹ پیسز ہیں، یا اس کے آپ ایسپیکٹس کہہ لیں، اس پہ ہم تمام ایسپیکٹس پہ ہم ریسرچ کرتے ہیں۔ اس میں زکوٰۃ شامل ہے، کارپوریٹ ہے، کارپوریٹ گیونگ ہے، چیریٹیز جو ہمارے ناٹ فار پروفٹس ہیں ان کو جو لوگ پیسے دیتے ہیں، وی آلسو لک ایٹ دیٹ۔ پھر آپ کی ڈائسپورا ہے، آپ سے جب سے آپ کی یہ امیگریشن ہوئی ہے اور آپ کی ویسٹ ورڈ ایک موومنٹ ہے، اب پاکستانی ڈائسپورا جو ہیں وہ بڑے لارج نمبرز میں آپ کو یو کے میں نظر آتے ہیں سنس دی ارلی 50s، اور آئی وڈ سے ایون 30s 40s سے یہ موومنٹ اسٹارٹ ہو گئی تھی ٹورڈز یو کے، اینڈ دین لیٹر آن ان دی 80s ٹورڈز دا US اینڈ کینیڈا، اینڈ دین یورپ، اینڈ ناؤ ایون ایسٹ ورڈ موومنٹ بھی ہے آپ کو نا گلف کنٹریز میں آف کورس، اینڈ دین ایسٹ ورڈ موومنٹ بھی اب آپ کو ملیشیا میں، آسٹریلیا میں لارج سیٹ آف پاکستانیز نظر آتے ہیں۔
سو یہ پاکستانی جن کی جڑیں جو ہیں یا جن کی ہاؤ شوڈ آئی سے دے گریو ان پاکستان، سو ان کی افیلیشن اور ان کی محبت اپنے لوگوں کے ساتھ اور وطن کی مٹی کے ساتھ تو ہے. سو یہ پھر جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں تو ان کو بہت فکر رہتی ہے، رہتے باہر ہیں لیکن دل کے ٹانکے جو ہیں وہ پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے وہ جب بھی کوئی کرائسس ہوتا ہے یا کوئی نیڈ ہوتی ہے یا ویسے بھی وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ پیسے دینے ہیں کسی بھی مد میں ہوں، فطرانہ ہو، زکوٰۃ ہو، صدقات ہوں، خیرات ہوں، یا آپ ویسے ہی فی سبیل اللہ جسٹ ٹو سیو. اور ہمارے ہاں المنائی گیونگ بھی بہت اب بڑھ گئی ہے. جو لوگ کنگ ایڈورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں، یہاں سے پڑھ کے باہر گئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کس طرح کنگ ایڈورڈ میں یا وہاں کے اسٹوڈنٹس کو کیسے سروس. سو ایک ڈائسپورا گیونگ کا بھی ایک بہت بڑا چنک ہے. بلکہ ہم نے 2 سال پہلے ایک اسٹڈی کی 2016 میں، تو یو کے کی ہم نے اسٹڈی کی کہ یو کے ڈائسپورا کے گیونگ پیٹرنز اینڈ ٹرینڈس دیکھے جائیں، تو پتہ لگا کہ تقریباً 1.2 بلین پاؤنڈس، آئی ایم ناٹ سیئنگ ملین، آئی ایم ناٹ سیئنگ ایم، آئی ایم سیئنگ بلین، ارب پاؤنڈس کی گیونگ سالانہ ہوتی ہے. اور اس میں ایک انٹرسٹنگ فائنڈنگ یہ تھی کہ ہاف آف اٹ جو ہے نا اٹ از اسپینٹ ان یو کے اینڈ آلموسٹ 600+ ملین پاکستان آتی ہے. سو دیٹس اگر آپ اس کو روپی ٹرمز میں دیکھیں اٹس اے ہیوج نمبر. سو اس ایلیمنٹ کو بھی ہم ریسرچ کرتے ہیں. دین وی لک ایٹ گیونگ ود ان پاکستان، یعنی کہ ہمارے ہاں جو انڈیویجول یعنی کہ ایک ہاؤس ہولڈ لیول پہ جو گیونگ ہے، جو ہر خاندان کسی نہ کسی صورت میں دیتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم گیونگ میں والنٹیئرزم کو بھی شمار کرتے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو اپنا وقت دیتے ہیں. گاؤں میں آپ دیکھ لیں، گھر میں کوئی بیمار ہو، ساتھ والا ہمسائے کی بائک لے کے جانا اس کو بٹھا کے، یا اگر کوئی بھی نہ ہو تو پورا محلہ اکٹھا ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ٹائم والنٹیئرزم کی جو اسپرٹ ہے یہ بھی ہمارے ہاں بہت مضبوط ہے، بہت اسٹرانگ ہے. اور لوگ اس کو بہت اسپیشلی رورل ایریاز میں جہاں لوگ پیسہ نہیں دے سکتے وہاں اپنا وقت دیتے ہیں، اپنی انرجی دیتے ہیں. اس کو میڈم کس طرح چینلائز کیا جائے؟ کیونکہ ایک تو ڈیمانڈ سائڈ ہے، ڈیمانڈ سائڈ تو بہت بڑا ملک غربت ہے اتنی، تو ڈیمانڈ سائڈ کی تو بات ہی کرنا سب کو پتہ ہے. سپلائی سائڈ کو کس طرح آرگنائز کیا جائے؟ کویشچن یہ ہے کہ اس میں ایک تو پلفریجز نہ ہو، دوسرا کسی نہ انفراسٹرکچر اتنا بڑا نہ ہو جائے کہ وہی سارا ایڈمنسٹریشن میں، جیسے باہر سے کئی دفعہ فلانی ایڈ میں نام نہیں لیتا کسی کے آتی ہیں، بعد میں پتہ لگتا ہے کہ جو بلک آف کاسٹ ہے اس کی وہ جو لوگ چلا رہے تھے ان کی نوکریاں اور ایس یو ویز خریدنے پہ سارا خرچ ہو جاتا ہے. تو سپلائی سائڈ کو کیسے آرگنائز کیا جائے کہ لین مشین رہے اور ساتھ ایفیشینٹ ہو اور بیچ میں ساتھ اس کی اسپرٹ ختم نہ ہو؟ دیکھیں یہ دا کویسچن دیٹ یو آسکڈ از رائٹ ایٹ دا سینٹر آف دا ورک دیٹ وی ڈو. سو ہمارا جب یہ سینٹر اسٹیبلش ہوا تھا 1998-2000 کے درمیان، تو اس میں جو پہلی کانفرنس ہوئی تھی اس کی فائنڈنگز یہ تھیں بالکل جو ابھی آپ نے بات کی کہ کس طرح فلانتھرپی کو انسٹیٹیوشنلائز کیا جائے، اور یہ جو اوور ہیڈ کاسٹ ہیں یا اس کی پلفریجز جو ہیں یا جو سسٹم میں مرکینس ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے. سو ایک اس کی سجیشن تھی، اٹ ریزلٹیڈ ان فارمولیٹنگ دی سرٹیفیکیشن اسٹینڈرڈس. یعنی کہ وہ جو سرٹیفیکیشن ہم کرتے ہیں جو کہ ایک والنٹری پروسیس ہے جس میں ناٹ فار پروفٹ ادارہ ہمیں اپلائی کرتا ہے اور ہم اس کو پھر ایویلیویٹ کرتے ہیں، باقاعدہ فیلڈ وزٹس کرتے ہیں اور ان کے سارا پیپر ورک دیکھتے ہیں. اور جو بھی آپ نے بات کی کہ ایڈمنسٹریٹو کاسٹ والی، سو ہماری جو سرٹیفیکیشن ہے وہ انکم ٹیکس لاء کے ساتھ پیکڈ ہے. سو انکم ٹیکس لاء میں 2-3 چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں جو کہ ہم مانیٹر کرتے ہیں اور ان کو انفورس بھی کراتے ہیں. اس میں سے ایک امپورٹنٹ بات یہ ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہے. سو ایف بی آر کے جو رولز ہیں وہ اسپیسیفکلی یہ کہتے ہیں کہ ناٹ فار پروفٹ ادارے کو اگر ٹیکس ایگزمپشن چاہیے تو اس کی جو ایڈمنسٹریٹو اینڈ ایچ آر اینڈ کور کاسٹ ہے وہ 15% سے کم ہونی چاہیے. دا منٹ دے ایکسیڈ تو آپ شاید وہ ٹیکس بینیفٹس نہیں لے سکتے. دوسرا جو ٹیکس لاء انفورس کرواتا ہے وہ یہ کرواتا ہے کہ جب آپ کے پاس انریسٹرکٹیڈ فنڈز آ جائیں، یعنی کہ جو ڈونیشنز آ جائیں، تو آپ نے 50% سے زیادہ سرپلس نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ آپ پیسے اکٹھے یہ نہیں کر سکتے کہ آپ نے اس سال بھی اکٹھے کر لیے، اگلے سال بھی اکٹھے کر لیے، اس سے اگلے سال بھی اکٹھے کر لیے. تو آپ کو ایٹ لیسٹ جو آپ نے پیسہ اکٹھا کیا ہے، آپ کا سرپلس جو ہے اس کا 50، جو بھی آپ کا پیسہ ہے اس کا 50% آپ کو ہر صورت خرچ کرنا پڑے گا، اور ایون مور. سو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ بڑی اسٹرانگلی جو ہیں وہ ہم انفورس بھی کرواتے ہیں. این بی سی کے پیسہ جو ہے وہ اس طرح
بالکل ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اور ایفیشینٹ طریقے سے اور افیکٹو طریقے سے جو ہے ڈونیشن کا پیسہ آپ نے زکوٰۃ دی ہے، اب آپ کا حق ہے کہ آپ کا پیسہ وہاں جائے جہاں کے لیے آپ نے دی ہے. سو آئی تھنک ہماری سرٹیفکیشن بہت حد تک ان تمام چیزوں کو دیکھتی ہے، اینڈ آرگنائزیشنس پھر جن کو ہم سرٹیفائی کرتے ہیں اس کی سرٹیفکیشن کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ اتنی ٹھوک بجا کے کی جاتی ہے کہ اس کے بعد دینے والا جو ہے وہ بڑے پر اعتماد طریقے سے اور بہت فل ٹرسٹ کے ساتھ اس کو دے سکتا ہے، یہ سوچ کے دے سکتا ہے کہ اس کا پیسہ گاڑیاں خریدنے میں نہیں جا رہا، اس کا پیسہ جو ہے وہ بلڈنگ کا کرایہ دینے میں نہیں جا رہا، بلکہ اس کا پیسہ وہاں جا رہا ہے جس پرپز کے لیے اور جس بچے کے لیے یا جس چیز کے لیے دیا گیا تھا اس کے لیے جا رہے ہیں. یہ وقف کا کام پروگرام سے پہلے ہم بات بھی کر رہے تھے وقف کی کہ بڑی ٹریڈیشن تھی، تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ وقف کی جو عمارات ہیں وہ ان میں لوٹ کھسوٹ آج کل، اور وقف کی عمارات پہ اور بلڈنگز بن جاتی ہیں. دیکھیں یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. سو یہ جو وقف کا جو کانسیپٹ ہے، آپ دیکھیں جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں، بزنس ہو، پبلک سیکٹر ہو، پرائیویٹ سیکٹر ہو، تو ایک چیز جو کنٹینیوسلی آپ کو چاہیے ہوتی ہے وہ آپ کی لیکوڈیٹی چاہیے ہوتی ہے، آپ کو سسٹینیبلٹی چاہیے ہوتی ہے، ایسی جگہ جہاں سے آپ کے پیسے آ رہے ہوں اور آپ اس کو خرچ کر رہے ہوں. سو وقف کا جو کانسیپٹ دیا گیا اسلام نے، اس کا پرپز یہی تھا سسٹینیبلٹی، یعنی کہ جب آپ کوئی زمین یا کسی جگہ کا رینٹ آپ وقف کر دیتے ہیں کسی اسکول کے لیے یا کسی آرفنیج کے لیے یا کسی ہاسپٹل کے لیے، تو وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ڈونر نے پیسے دیے، پروجیکٹ کیا، پروجیکٹ ختم ہو گیا، تو اب کیا ہوگا، اور وہ ادارہ بند ہو جاتا ہے، پروجیکٹ بند ہو جاتا ہے، چیزیں بند ہو جاتی ہیں. سو وقف کا پرپز یہ ہے کہ جب لوگ ایسی چیزیں وقف کر دیتے ہیں تو ان سے ایک لانگ ٹرم انکم کا تصور ہے، یعنی کہ فار مینی ہنڈریڈز آف ایئرس. حضرت عثمان نے جو اپنا کنواں وقف کیا تھا وہ آج بھی شاید وقف میں ہے، اور آج بھی اس کی جو انکم ہے اس سے مزید کام جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں. سو لیکن اس کو آئی وڈ سے کہ آئی تھنک پاکستان میں ایک بہت بڑا ایشو ہمارے، بلکہ تمام ایشوز ہی ہماری گورننس اینڈ مینجمنٹ سے اسٹیم کرتے ہیں. سو آئی واز ان پشاور اے فیو ایئرز بیک اینڈ زکوٰۃ نشر کے پاس میں گئی اور میں نے ان سے کہا کہ جی آپ کتنی زکوٰۃ کلیکٹ کرتے ہیں، یا آپ کے جو مزارات ہیں ان سے آپ کے پاس کتنی ڈونیشنز وغیرہ آتی ہیں، اور آپ کے پاس وقف کی کتنی بلڈنگس ہیں جن سے کیا چل رہا ہے. تو اٹ واز ریئلی ناٹ اے بگ شاک، بٹ اٹ پروو دا پوائنٹ کہ ہم نے گورننس میں کس طرح اپنے ملک کو تباہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے زکوٰۃ کا جو محکمہ ہے اس میں ہمارے پاس ایک پولیٹیکل گورنمنٹ آئی، اور انہوں نے چونکہ بھرتیاں کرنی تھیں، کیونکہ ہمارے ہاں ہر شخص جو ہے وہ بھرتی چاہتا ہے. سرکار جو ہے اب مور آف این امپلائمنٹ ایکسچینج بن گئی ہے، rather than a service provider, rather than enforcer, rather than a regulator. سو انہوں نے کہا جی انہوں نے اتنی بھرتیاں کیں کہ ہمارا پہلے 13 ملین ہمارا سیلری کا بجٹ تھا، اور جو وقف کے پیسے آتے تھے نا وہ تقریباً کو 3-4 ملین آتے تھے. تو جب وہ زیادہ بھرتیاں ہو گئیں تو وہ جو وقف کے پیسے آ رہے تھے اس سے ہم نے اب ملازموں کی سیلریاں دے رہے ہیں. تو یعنی کہ آپ نے 2 کام غلط کر دیے. ایک تو آپ نے وقف کے پیسے صحت، تعلیم، جہاں جانے تھے وہاں تو جانے نہیں گئے. دوسرا آپ نے لوگوں کو بیکار مفت پہ لگا آپ نے کہا سرکاری نوکری ہے بیٹا، بھرتی ہو جاؤ، پیسے کھاؤ، تنخواہ مہینے کے مہینے مل جائے گی، پھر تم جا کے افسر کے گھر میں بھی کام کرو، اپنی بزنس چلاؤ، اور تمہیں بس یہ سکون ہے کہ اس کے بعد دیکھیں جب آپ سرکار میں کسی بھی آدمی کو امپلائمنٹ دیتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم یہ امپلائمنٹ 100 سال کے لیے جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ آج اگر کوئی آدمی یا بچہ یا لڑکی گریڈ 16 میں ملازمت کی بھرتی ہوئی ہے تو وہ 100 سال کے لیے آپ کی حکومت کے خزانے پہ بوجھ ہے، کیونکہ پہلے 30 سال اس نے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد 30 سال ریٹائرمنٹ کے بعد ایوریج لائف ہماری ہو جاتی ہے، 30 سال آپ کے وہ ہو گئے، 60 سال ہو گئے. جب وہ مر جائے مرد یا عورت میں سے کوئی ایک اسپاؤز رہ جاتا ہے تو وہ آؤٹ لیو کر لے گا، 10 سال آپ ایوریج لگا لیں تو 70 سال ہو گئے. پھر ہمارے ہاں یہ بھی ایک ہے کہ اگر ان کا کوئی ان میرڈ بچہ ہو یا ان کی بیٹی جس کی شادی نہ ہوئی ہو یا کوئی آگے سے بیٹی کی بیٹی بھی ہو، کیونکہ اگر آپ
پینشنرز کی لسٹ دیکھیں تو اس میں 16 نامنیز ہیں. تو اس کے بعد آپ 10-15 سال ان کے لگا لیں تو 70 اور 10 80 تو 85-90 سال جو ہے سرکار کے خزانے پہ ایک آدمی کی امپلائمنٹ کا بوجھ پڑ جاتا ہے. سو دس از ہاؤ وی ہیو ابیوز دا سسٹم. اینڈ آئی تھنک اس میں وقف ایک ایسی چیز ہے وچ آئی تھنک از اے سولوشن ٹو سسٹینیبلٹی. It is a solution to provide welfare services on a long term basis. اس کی ماڈرن شکل اب ہمیں ویسٹ نے دکھائی ہے دوبارہ ایک دفعہ کہ وہ انڈاؤمنٹس کریٹ کر دیتے ہیں کہ جی یہ پیسے ہیں, یہ پیسے انویسٹ ہو گئے, اسٹاکس میں ہو گئے, سیکیورٹیز میں ہو گئے, یہ ہر سال اپنے لیے پیسے جنریٹ کریں گے, بڑھیں گے بھی, اور اس بڑھے ہوئے پیسے سے آپ چیریٹی کا کام ہر سال اس میں سے نکالیں اس کی ارننگ میں سے, اور وہ پرنسپل کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے لیکن اس کی ارننگ سے آپ جتنا مرضی کام آپ کریں. So I think the concept is the same. Unfortunately, we have lost it. The West has adopted it like all our good things. And I think we really need to re-explore it, learn it. And I think it's one of the best welfare financing mechanisms. آپ mechanisms کی بات کر رہے تھے. It's one of the best welfare financing mechanisms in the world. بہت بہت شکریہ جی. تو پتہ یہ چلا کہ بہت سی جو انڈومنٹ کریٹ نیچرل فارم میں قدرت نے ہمیں دی ہوئی ہے, ابھی اس کو انڈومنٹ کا نام نہیں دیا گیا. اس انڈومنٹ کو اس کا اتنی جگہ پہ رکھ کے ہم غربت کو بھی دور کر سکتے ہیں, اور سوسائٹی میں جو انیکویلٹی اب بہت زیادہ آتی جا رہی ہے جس کا ویسٹ کو بھی اب سامنا ہو رہا ہے بہت زیادہ, وہ بھی اس کو ہم دور کر سکتے ہیں, اور دیگر فوائد بھی اس کے ہو سکتے ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.